بنیادی پیغام بہت سادہ ہے، اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا معبود، تنہا بادشاہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور تمہارا خالق ہے۔ اس کو پہچانو، اس کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرو، ایک دن تمہیں وہاں پیش ہونا ہے، اور یاد رکھو اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے۔ بس دین کی دعوت ختم ہو گئی، پیغمبر یہی بتانے کے لیے آئے ہیں، باقی تو تفصیلات ہیں، تو وہ تفصیلات ہیں جو علم بن جاتی ہیں۔ علم بن جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ علماء خواص اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دلچسپی لینا، اس کی شرح و وضاحت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اگر علماء کر رہے ہیں یعنی کسی چیز کے ماہرین فن اس میں مصروف ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عام آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھے، اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اس کی تلاوت کرے، اور اس کا کوئی سادہ ترجمہ بھی اگر پڑھے گا تو کوئی 8-10 مقامات ہوں گے جہاں پر اس کو کوئی الجھن پیش آ جائے گی، پوچھ لے کسی سے۔ اس کے بعد دین کا عملی پہلو ہے، دین کے عملی پہلو کی سب چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہیں، ہر آدمی ان کو گنوا سکتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ امام شافعی نے اس پہ تبصرہ کیا ہوا ہے کہ یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی عاقل بالغ مسلمان اس سے ناواقف بھی ہوگا۔